کہنا مالک کائنات کی رحمت والی ذات اور کریم ذات کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی، اللہ پاک جل شانہ فرمان سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور آنکھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔
ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاء مالک کائنات کی قسم ہے، دو جہان کے تخت و تاج، دو جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارا اس اپنے پروردگار کو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، جھولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں،
रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें 1000 साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा। मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायका चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता।